کرتے ہیں کہ یہ اس مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، یہ اس مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ ہمارے اختلافات آپس میں ضرور ہو جاتے ہیں، اور اختلافات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان بھی ہو جایا کرتے تھے، لیکن ہمیں حکم کیا ملا ہے کہ جب تمہیں کوئی اختلاف اس طرح کا مسئلہ درپیش ہو جائے، اس وقت تم نے رجوع کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ قرآن پاک ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن پاک کی طرف لوٹیں گے، احادیث کی طرف لوٹیں گے، اپنے ذہن سے اس مسئلے کا حل تلاش نہیں کریں گے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں، اس پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ جو عموماً ہم سنتے رہتے ہیں، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ ولو آمن اہل الکتاب لکان خیرا لہم منہم المؤمنون واکثرهم الفاسقون۔ فرمایا تم بہترین امتی ہو اس لیے کہ تمہیں اللہ کہتے ہیں میں نے دوسرے انسانوں کی خیر خواہی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اخرجت للناس، میں نے تمہیں تمہاری ذات کے لیے نہیں بلکہ دوسرے انسانوں کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دوسرے انسانوں کو کیا کرنا ہے؟ ان کے ساتھ خیر خواہی والا معاملہ کرنا ہے، اچھے اخلاق کا درس دیا گیا ہے، اچھے اخلاق سے پیش آنا ہے، اور اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوئے ان کو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے، برائی سے دور کرنا ہے۔ اگر کوئی ان کے اندر خامی پائی جاتی ہے اس سے دور کرنا ہے اور نیکی کا حکم دینا ہے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے معاملہ کرنا ہے، یعنی خیر خواہی کرنے کا درس اسلام ہمیں دیتا ہے، اور اس خیر خواہی کی وجہ سے ہمیں بہترین امتی کہا گیا ہے۔ اسی انداز کے اندر اللہ رب العزت نے اس پارے کے اندر وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، ہمیں یہ کہا ہے کہ نیکی کے کاموں کی طرف جلدی کرو، وَسَارِعُوا جلدی کرو، إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ اپنے رب سے معافی مانگنے کے اندر دیر نہ کرو، نیکی کرنے میں دیر نہ کرو۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کی طرف بھاگو جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ نے وہ تیار کن کے لیے کی ہے؟ متقین کے لیے تیار کی ہے۔ الذین ینفقون، وہ متقین جو اللہ کے راستے میں اپنا مال فی السراء والضراء، تنگی کے وقت آسانی کے وقت خرچ کرتے ہیں، والقادمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جاتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ معاف کر دیتے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یعنی اس جنت کی طرف جلدی کرو جس کی چوڑائی اللہ نے زمین و آسمان کے برابر رکھی ہے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں، اس پارے کے اندر آیت مبارکہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول ہیں۔ بدر کا واقعہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط افواہیں وہاں پہ پھیلائی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں کے اندر یہ بات آ گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نہیں رہے ہم نے کیا لڑنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے۔ یعنی مسلمانوں کے جو جذبات، جہاد کے جو جذبات ان کے اندر موجود تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر سن کر کے ان کے پاؤں اکھڑنے لگے، اور وہ اپنے دلوں کے اندر پریشان ہو گئے، غم زدہ ہو گئے کہ اب ہم نے کیا لڑنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہمارے اندر موجود نہیں رہے۔ وہ غلط افواہیں تھیں۔ اسی انداز کے اندر حقیقی خبر بھی جب یہ آئی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ موت کا واقعہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ لمبا واقعہ کہ بڑے غصے کی حالت کے اندر کہ جس نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ فوت ہو چکے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ہی تحمل کے ساتھ
باہر گئے ہوئے تھے، آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، آپ کے چہرے کو دیکھا، بوسہ دیا، باہر صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے درمیان نکلے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اکٹھا کیا، خطبہ پڑھا اور یہ آیت مبارکہ وہاں تلاوت کی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے جب یہ آیت مبارکہ پڑھی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے یہ آیت مبارکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سنی، مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ ابھی نازل ہوئی ہے۔ یعنی بعض اوقات کوئی نہ کوئی چیز انسان کے دل پر بہت زیادہ اثر انداز ہو جاتی ہے، کہتے میرا وہ غصہ سارے کا سارا چلا گیا، کہ اللہ رب العزت تو کہتے ہیں کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے، رسول کا کام ہوتا ہے اللہ کے پیغام کو پہنچانا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کام کر چکے، دین مکمل ہو چکا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کے تمام احکامات لوگوں تک پہنچا دیے، لوگوں تک تمام کے تمام احکامات پہنچا دیے، دین مکمل ہو چکا، اب دین کے اندر کمی پیشی کی گنجائش نہیں رہی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں، ہم عبادت کس کی کرتے ہیں؟ اللہ کی کرتے ہیں، اللہ کے اوپر تو موت آنے والی نہیں ہے، اللہ تو ہمیشہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی خبر سن کر اپنے پاؤں کے بل آپ نے پھر نہیں جانا۔ قد خلت من قبلہ الرسل، فرمایا رسول تو پہلے بھی آتے رہے، افإن مات او قتل، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر موت واقع ہو جائے یا آپ کو قتل کر دیا جائے، علی اعقابکم انقلبتم علی اعقابکم، کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟ بلکہ ایسا نہیں کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام پہنچا دیا ہے، اب ایڑیوں کے بل پھرنا نہیں ہے بلکہ استقامت کے ساتھ دین پہ عمل کرنا ہے۔ فرمایا وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، جو کوئی دین کو چھوڑ دے گا، دین سے پھر جائے گا، وہ اللہ رب العزت کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیو، اس پارے کے اندر اور بھی بہت ساری آیات موجود ہیں۔ لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جب ان لوگوں نے یہ بات کہی کہ اللہ رب العزت ہم سے مطالبہ کرتا ہے، ہم سے مال مانگتا ہے، جب اللہ نے یہ کہا نا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے؟ قرض حسنا کیا ہے؟ انسان اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے اور اس مال کو قرض حسنا کہا گیا ہے، قرض حسنا کہا گیا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ غنی ہے، اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، لیکن ان لوگوں نے کیا کہا کہ اللہ فقیر ہے، ہم غنی ہیں۔ لقد سمع اللہ، سن لیا اللہ نے ان لوگوں کی بات کو، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے مال مانگتا ہے، اللہ فقیر ہو گیا۔ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے، کچھ لوگ آئے، آ کر کے کہنے لگے کہ اے محمد کیا تیرا رب فقیر ہو گیا ہے؟ وہ ہم سے مال کا مطالبہ کرتا ہے، ہم سے قرض حسنا مانگتا ہے۔ اس لیے انہوں نے اپنی زبانوں سے یہ بات کہی کہ ہم غنی ہیں، اللہ فقیر ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، انسان فقیر ہے، اللہ غنی ہے۔ یہ اللہ نے اپنا دیا ہوا مال اپنے راستے میں دینے کی ہمیں جو ترغیب دی ہے، یہ انسان تیرے ہی لیے ہے، تیری نیکیوں کے اندر اللہ اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیو، ایک آیت مبارکہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اللہ رب العزت نے انسان پہ بہت زیادہ احسانات کیے ہیں، اور ان احسانات میں سے ایک بہت بڑا احسان جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے کیا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ، وہ تم پر قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے،
آیات کو پڑھتا ہے، تمہارا تزکیہ نفس کرتا ہے، تمہیں پاک کرتا ہے، گندگیوں سے نکالتا ہے اور نیکی کا راستہ دکھاتا ہے، جہنم سے بچا کر جنت میں جانے والا صراط مستقیم پہ تمہیں گامزد کرتا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں، اور جو اللہ رب العزت نے یہ احسان کیا ہے اس احسان کا اللہ رب العزت نے تذکرہ کیا۔ لقد من اللہ نے کہا کہ میں نے تم پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے احسان کیا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر کے۔ اسی طرح اس پارے کے اندر ایک آیت مبارکہ جس پہ ہر انسان کا وہ مسلمان ہے، وہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، اس کا ایمان ہے، یقین ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر انسان نے اس دنیا فانی کو چھوڑنا ہے، ہر انسان نے اس دنیا کو چھوڑ جانا ہے۔ لیکن مسئلہ آگے یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخرت کے اندر اس دنیا کا حساب ہونا ہے، اللہ رب العزت نے حساب لینا ہے۔ دنیا میں بھیجا تھا کس مقصد کے لیے، کیا کر کے آئے ہو؟ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ یہ دنیا فرمایا دھوکے کا سامان ہے۔ جو انسان آخرت کے اندر جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا وہ انسان کامیاب ہے، اور انسان دنیا میں بھی وہی کامیاب ہے جو اس جہنم سے بچنے والے عمل کر رہا ہے، جنت میں جانے والے عمل کر رہا ہے، وہی انسان کامیاب انسان ہے۔ اور اسی انداز میں سورۃ آل عمران کا آخری رکوع جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کی تلاوت جب ہم صبح کو بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہونے کی دعا پڑھتے ہیں، کون سی دعا ہے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ اذکار ہیں، جس طرح سونے کے اذکار ہیں اس طرح بیدار ہونے کے اذکار ہیں، ہر وقت کے اذکار جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں۔ اور صبح کے بیدار ہونے کے اذکار میں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رکوع کی پورے کے پورے رکوع کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیام۔ یا اگر انسان کو اس کا ترجمہ آتا ہو بڑا ہی مزہ آتا ہے صبح کے وقت بیدار ہو کر اس رکوع کو پڑھنے کا، اور میں بھی اکثر فجر کی نماز میں یہ رکوع پڑھتا رہتا ہوں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ اللہ تو نے یہ سب کچھ بیکار پیدا نہیں کیا۔ سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ تو پاک ہے ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا، اللہ جسے تو جہنم میں آگ میں داخل کر دے وہ رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف الميعاد۔ بڑی ہی جامع دعائیں اس کے اندر موجود ہیں۔ صبح کو اٹھ کر کے جس ساتھی کو زبانی نہیں ہے اوپر دیکھ کے پڑھے، انشاءاللہ انسان 15-20 دن مہینہ پڑھے گا زبانی یاد ہو جائے گا۔ تو اس رکوع کو صبح کے اذکار کے اندر شامل کریں۔ اسی طرح اس پارے کا جو آخری پاؤ ہے وہ سورۃ النساء کے اوپر ہے۔ سورۃ النساء، نساء کہتے ہیں عورت کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس سورۃ مبارکہ کے اندر عورتوں کے بارے میں بہت سارے مسائل موجود ہیں۔ اب پہلی آیت مبارکہ جو پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام۔ اس آیت مبارکہ کے اوپر اگر غور کیا جائے، یہ جو خاندانی تعلق ہیں آپس کے،
گھریلو تعلق، خاندان کے تعلق، میاں بیوی کے تعلق، خاندان کو کیسے قائم رکھنا ہے، اس کے احکامات اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر دیے ہیں۔ نکاح کے موقع پہ بھی اللہ کے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے، ہر خطبے کے اندر ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کی تلاوت کیا کرتے تھے کہ اسلام نے ہر ایک کے حقوق کو واضح کر دیا ہے کہ کس کا کس پر کیا حق ہے۔ جب انسان، اب یہاں پہ دیکھیں نا، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جو رحم کے رشتے ہیں ان سے خاص کر اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کے بارے میں اللہ سے ڈرنا ہے، اور عورتوں کے معاملے کے اندر فرمایا کہ ان کے معاملات کے اندر اللہ رب العزت سے ڈرنا ہے۔ اسی طرح میرے محترم بھائیوں، اس کی دوسری آیت مبارکہ ہے وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، یتیموں کے مال کا خاص خیال رکھنا ہے۔ یتیموں کے مال کا ان کو کھانا نہیں ہے، ناجائز طریقے سے ان کو خراب نہیں کرنا، بلکہ فرمایا ان کی حفاظت کرنی ہے اس مال کی۔ یتیموں کے مال کی خاص حفاظت کا حکم ملا ہے۔ اسی انداز کے اندر اس کی آیت مبارکہ جو 3 ہے اس میں اللہ رب العزت کیا کہتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اب کوئی یتیم بچی ہے آپ کی پرورش کے اندر ہے، آپ اسے نکاح کرنا چاہتے ہو، آپ اسے کیا کرنا چاہتے ہو؟ نکاح کرنا چاہتے ہو، اگر تو آپ اس کے ساتھ انصاف کر سکتے ہو تو فرمایا نکاح کرو، اگر انصاف نہیں کر سکتے تو اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔ دنیا کے اندر اور عورتیں نکاح کے لیے بہت زیادہ موجود ہیں، فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ، اگر تم ان سے، ہوتا کیا تھا دور جاہلیت کے اندر، اس کی بھی تفصیل موجود ہے کہ لوگ جو پرورش کے لیے لڑکیاں گھر میں ہوتی اس انداز کے اندر ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، ان کو حق مہر بھی ادا نہ کیا کرتے تھے۔ تو اسلام نے اس چیز سے منع کیا ہے کہ جس طرح ایک عام عورت کے ساتھ انسان نکاح کرتا ہے، حق مہر دیتا ہے، اسی انداز میں اس بچی کو بھی حق مہر دیا جائے گا۔ اگر مکمل اس کے ساتھ تم انصاف نہیں کر سکتے تو ان سے نکاح نہ کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، پھر تم کیا کرو، جو تمہیں دنیا کے اندر عورت پسند آتی ہے اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ مِنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے، مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاع، ایک کے ساتھ بھی انسان شادی کر سکتا ہے، 2 کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، 3 کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، 4 کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، 4 تک کی اسلام نے حد لگائی ہے۔ 4 سے آگے ہم نہیں بڑھ سکتے، 4 سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن اللہ رب العزت نے یہاں جو الفاظ استعمال کیے ہیں، مثنیٰ وثلاث ورباع، 2 بھی کر سکتے ہو، 3 بھی کر سکتے ہو، 4 بھی کر سکتے ہو۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم 2 بیویوں کے درمیان، 3 کے درمیان، 4 کے درمیان عدل نہیں کر سکتے، انصاف نہیں کر سکتے، تمہیں اس چیز کا خوف ہے، تو اللہ رب العزت کہتے ہیں فواحدتن، پھر ایک سے ہی شادی کرو۔ اگر 2 سے شادی کرنی ہے تو دونوں کے درمیان انصاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر تمہیں خوف ہے کہ میں انصاف نہیں کر سکتا کسی بھی معاملے کے اندر، نان و نفقے کے اندر، کھانے پینے کے اندر، ان کی باریاں تقسیم کرنے کے اندر، محبت کے اندر، ہر چیز کے اندر، فرمایا اب انصاف کرنا ہے۔ اگر تم انصاف نہیں کر سکتے تو پھر ایک سے ہی شادی کرو۔ اگر انسان انصاف کر سکتا ہے تو انسان کو شادی کرنی چاہیے۔ 4 شادیوں تک کی اسلام کے اندر اجازت موجود ہے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 سے زیادہ شادیاں کی ہیں، تو مسلمان کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ کی سنت ہے 4 سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں، اس طرح کے لوگ بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ اب 4 سے زیادہ شادیاں کرنا پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ آپ کا خاصہ ہے، امتی کے لیے ایک حد لگائی گئی ہے کہ 4 سے آگے نہیں بڑھنا۔ یعنی یہ 4 کی جو حد ہے نا، ایک وقت 4 شادیاں۔ اگر کوئی انسان کی بیوی فوت ہو جاتی ہے، یا کسی کو انسان طلاق دے دیتا ہے، یا کوئی خلا لے کے چلی جاتی ہے، اب 3 باقی رہ گئی، 4 تھی، 3 رہ گئی، انسان اس کی جگہ پہ 4تھی کے ساتھ شادی پھر کر سکتا ہے۔ یعنی اس کے نکاح 5 ہو گئے، اس طرح 6 بھی ہو سکتے ہیں، 7 بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک وقت کے اندر مرد کے پاس 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی انداز کے اندر میرے محترم بھائیوں، بہت ہی اہم مسائل اس صورت کے اندر موجود ہیں، وقت اتنا نہیں ہے، اختصار کے ساتھ 2-3 موضوع۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، اب ترکہ کسے کہتے ہیں؟ ترکہ چھوڑا ہوا مال، جب کوئی انسان مر جاتا ہے،
اس کا چھوڑا ہوا مال، اس کا گھر ہے، اس کا پلاٹ ہے، اس کی جائیداد ہے، زمین ہے، سونے کی مد کے اندر ہے یا پھر روپے کی مد کے اندر ہے، کسی بھی مد میں اس کی جائیداد ہے، ترکہ اسے کہتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے اور وہ چھوڑ جاتا ہے۔ زندگی کے اندر یاد رکھیے ترکہ نہیں ہے، زندگی کے اندر جو ہماری تقسیم ہے وہ ترکہ نہیں ہے۔ اس رکوع کی خاص تلاوت کریں جب ہم وراثت کے مسائل گھروں کے اندر یا اپنے بچوں کے درمیان تقسیم کر رہے ہوتے ہیں، سورۃ النساء النساء کی تلاوت کریں اور اس پورے رکوع کی تلاوت کریں۔ فرمایا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ دونوں کے لیے اللہ نے ایک جیسے لفظ استعمال کیے ہیں کہ مردوں کے لیے حصہ ہے اس سے جو والدین چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے جو اس کے والدین چھوڑ جائیں۔ آج دیکھیں نا ہمارے معاشرے کے اندر ایسی مثالیں تو بہت ملتی ہیں کہ بہن نے بھائی کو حصہ دے دیا، بہن نے کس کو دے دیا؟ بھائی کو دے دیا۔ کیا کبھی کسی بھائی نے بھی ماڑی بہن کو دیا ہے کہ بہن میری کمزور ہے، چلے میں نہیں لیتا، میرا اچھا کاروبار ہے، اس وراثت میں سے میں اپنی بہن کو دے دیتا ہوں؟ کوئی ایسی مثال بھی ہے دنیا میں؟ ایسی مثال کوئی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون۔ دونوں کے لیے حکم ایک ہے، اس ترکے میں سے عورت کا بھی حصہ ہے، مرد کا بھی حصہ ہے۔ اب یہ نہیں کہ انسان بچیوں کو نہ دے، بہنوں کو نہ دے اور خود سارے کا سارا لے لے۔ فرمایا والاقربون مما قل منہ او کثر، وہ مال 5 روپے ہے، وہ مال 15 لاکھ ہے، 15 کروڑ ہے، تھوڑا ہے یا زیادہ، اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا مما قل منہ او کثر نصیبا مفروضا، حصہ ہے جو اللہ نے مقرر کیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، یہ بڑا ہی اہم رکوع ہے اور یہ موضوع بھی ایسا ہے جس موضوع کو نصف علم کہا گیا ہے، نصف علم، وراثت کے علوم۔ اللہ اکبر۔ فرمائے یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں وصیت کرتا ہے، اللہ تمہیں اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تمہاری اولاد ہے، تم نے ان کے درمیان اپنی وراثت کو تقسیم کرنا ہے۔ اس کی وراثت کی تقسیم کیسے ہے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو مال دیا جاتا ہے۔ اللہ نے لڑکے کو پہلے ہی زیادہ دیا ہوا ہے۔ للذکر مثل حظ الانثیین فإن کن، آگے پھر اس کی تفصیل چلتی ہے، فإن کن نساء فوق اثنتین فلہن ثلث ما ترک، اگر ہوں عورتیں 2 یا 2 سے زیادہ تو ان کے لیے تہائی حصہ ہے۔ وإن كانت واحدۃ فلہا النصف، اگر ایک ہی لڑکی ہے کچھ اور نہیں ہے تو ان کے لیے اس کے لیے آدھا حصہ ہے۔ ہمارے کیا اس طرح تقسیم ہوتی ہے؟ ہم تو ایک بچی ہے اس کو سارا ہی مل جاتا ہے، لیکن اس کے بہن بھائی موجود ہیں، اگر بچہ نہیں ہے بہن بھائی ہیں تو ادھر بھی مال چلا جاتا ہے، مرنے والے کے بھائی ہیں ادھر بھی مال جاتا ہے۔ لیکن ہماری تقسیم اسلام سے ہٹ کے ہے۔ اگر ان آیتوں کی تلاوت کی جائے، فرمایا والی ابویہ لکل واحد منہما السدس، جو چھوڑ جاتا ہے مال اس کے والدین ہیں، والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ ہے۔ مما ترک ان کان لہ ولد، جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، اگر اس کی اولاد ہے، اگر اس کی اولاد نہیں ہے تو والدین میں سے ہر ایک کے لیے تیسرا حصہ ہے۔ وَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اگر اولاد نہیں ہے بھائی موجود ہیں تو ماں کے لیے پھر چھٹا حصہ ہے۔ یہ اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں من بعد وصیۃ یوصی بها، ہاں جس وقت ترکے کی تقسیم کرنی ہے سب سے پہلے جو کام دیکھنا ہے وہ کیا ہے کہ میت کوئی وصیت تو نہیں کر کے گیا، کیونکہ اس کو حق حاصل ہے کہ وہ تہائی مال کی وصیت کر سکتا ہے۔ تہائی مال وہ کس کو دے کے گیا ہے؟ اس کا کوئی بیٹا اس کی زندگی کے اندر ہی دنیا سے چلا گیا، اس کی کوئی بیٹی اس کی زندگی کے اندر ہی دنیا سے چلی گئی، یا اور کوئی غریب یا مدرسے کے لیے مسجد کے لیے اپنی اتنی جائیداد کو لگا کے چلا گیا کہ میرے مرنے کے بعد میری جائیداد کا اتنا حصہ مدرسے کے نام، اتنا حصہ مسجد کے نام، میرا یہ پلاٹ مسجد کو دے دیا جائے، میرا یہ جائیداد جو ہے وہ میری فلاں بیٹی جو فوت ہو چکی ہے اس کی اولاد کو دے دی جائے۔ کیونکہ جو زندگی کے اندر انسان زندہ ہے، اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی زندگی کے اندر فوت ہو جاتی ہے، اس کو ترکہ اسلام نہیں دیتا۔ ہمارے قوانین کا الگ مسئلہ ہے، جو پاکستان کے قوانین ہیں میں اس کی بات نہیں کرتا، قوانین کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں، لیکن اسلام جو زندگی کے اندر فوت ہو جائے اس کو ترکہ نہیں دیتا، اس کی اولاد کو ترکہ نہیں دیتا۔
ہاں اب یہ اسلام نے ظلم نہیں کیا، ایک تو اس کی ماں یا باپ جو ہے فوت ہو چکا، اب اس کی طرف ترکا بھی نہیں جا رہا، اللہ نے زیادہ دینے کا باپ کو حق دیا ہوا ہے۔ وہ کس انداز کے اندر؟ تیرا مال ہے 3 لاکھ روپے، تیرے بیٹے ہیں 5، اب 1 لاکھ کا تو اختیار رکھتا ہے، تہائی مال کا اختیار رکھتا ہے نا وصیت کرنے کا، اپنی اس بیٹی کے نام وصیت کرتے ہیں کہ میرا تہائی مال اس بیٹی کو دینا ہے، یا بیٹوں کو ملنا ہے 50-50 ہزار یا 20-20 ہزار، زیادہ بیٹے ہیں تو ان کو تھوڑا ملے گا، یعنی اللہ نے یہ حق دیا ہے۔ اور دیکھیں یہاں پہ اللہ نے جتنے بھی حصے مقرر کیے ہیں سب کے ساتھ اللہ نے بار بار یہ لفظ استعمال کیا ہے اس رکوع کے اندر، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، وصیت کو پورا کرنے کے بعد ترکے کی تقسیم کرنی ہے، پہلے نہیں کرنی ہے۔ اسی انداز کے اندر فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، آگے فرمایا وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، تمہارے لیے آدھا ہے اگر تمہاری بیوی چھوڑ جائے، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے، اگر اولاد موجود ہے تو تمہارے لیے تمہارے بیوی کے ترکے میں سے چوتھا حصہ ہے۔ اور اسی طرح اگر انسان مر جاتا ہے، اولاد نہیں ہے، بیوی کو چوتھا حصہ ملتا ہے، اگر اولاد موجود ہے تو بیوی کو 8واں حصہ۔ یہاں پہ یہ سارے الفاظ، اس کی تشریح نہیں ہے، واضح طور پہ یہاں پہ الفاظ موجود ہیں وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ، چوتھا حصہ ہے مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ، اور چوتھا حصہ ہے ان عورتوں کے لیے مِمَّا تَرَكْتُم، جو تم چھوڑ جاؤ، إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، اگر تمہاری اولاد موجود ہے، فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَكُمُ الثُّمُنُ، اگر تمہاری اولاد نہیں ہے تو تمہاری بیویوں کے لیے 8واں حصہ ہے مما ترکتم، جو تم چھوڑ گئے ہو، من بعد وصیت توصون بہا، وصیت کو پورا کرنے کے بعد، وصیت اور قرض کو پورا کر لینے کے بعد، تدفین کے معاملات کو پورا کر لینے کے بعد یہ جو ہے ترکہ تقسیم کیا جاتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کی مزید وضاحت کے اندر میں نہیں جاتا، وقت کم ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ وراثت کے احکامات دینے کے بعد جو ہمیں حکم دیا ہے وہ کیا ہے؟ جو اللہ نے کہا ہے تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ، یہ کس کی حدیں ہیں؟ اللہ کی حدیں ہیں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، انسان کا دل نہیں مانتا کہ میں نے نہیں ایسے نہیں ایسے کرنا ہے، انسان اپنی مرضی سے تقسیم کرتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں یہ حدیں قائم کی ہیں اللہ نے، تِلْکَ حُدُودُ اللَّہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، جو ان حدوں کے مطابق فیصلے کرے گا، فرمایا اللہ رب العزت نے ان کے لیے باغاتوں والی جنت تیار کی ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ بڑی کامیابی ہے۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اور جو اللہ کے احکامات کو نافذ نہیں کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، فرمایا وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، ان حدوں سے تجاوز کرے گا جو اللہ نے قائم کر دی ہیں، فرمایا يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، ایسے انسان کو اللہ جہنم میں پھینک دیں گے۔ اب انسان کہتا ہے میں اپنی زندگی کے اندر ہی مال تقسیم کر جاؤں، اپنی مرضی سے کر کے چلا جاتا ہے، اور تیرا اس کے اندر کیا ہے؟ تو اپنی آخرت کیوں برباد کر رہا ہے؟ تجھے تیری زندگی کا پتہ ہے تیری زندگی کتنی ہے؟ تو نے ابھی 10 سال رہنا ہے، 2 سال رہنا ہے، یا 40 سال تیری ابھی زندگی باقی ہے، اپنا ترکہ تو تقسیم کر رہا ہے اپنی اولاد کے درمیان، اور بعد میں جو ہے کہتا ہے میری اولاد مجھے پوچھتی نہیں ہے۔ اور جب تک تو دنیا میں موجود ہے تجھے اسلام نے حق نہیں دیا۔ ہاں اگر تو اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے، تیری بیٹیاں بھی ہیں، تیرے بیٹے بھی ہیں، پھر یہ ترکہ نہیں ہے، یہ وراثت نہیں ہے زندگی کے اندر۔ بعض علماء اس کی اجازت دے دیتے ہیں، لیکن رب کا قرآن اجازت نہیں دیتا۔ اگر دنیا کے اندر انسان زندہ ہوتے ہوئے اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہتا ہے، وہ وراثت کے مطابق نہیں دے سکتا، وہ دے سکتا ہے کس طرح کہ بیٹا ہے بیٹی ہے سب کو برابر کا دے دے۔ دینا ہے کسی کو پلاٹ لے کے دینا ہے، بیٹے کو ایک کو لے کے دیا، دوسرے کو بھی دے، تیسرے کو بھی دے، چوتھے کو بھی دے، بیٹی ہے بیٹی کو بھی دے، برابر کا دے۔ جو ترکے کی تقسیم ہے وہ تیری وفات کے بعد ہے، تیری زندگی کے اندر نہیں ہے۔ ڈرتا ہے کہ میرے بیٹے بعد میں لڑائی کریں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، فلاں کو نہیں دیں گے، تو آخری اپنی آخرت برباد کر رہا ہے ان کی لڑائی سے بچنے کے لیے۔ اس انداز کے اندر انسان کو ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ آج زیادہ تر والدین جو دنیا کے اندر ذلیل ہو رہے ہیں
اپنی اولاد کے ہاتھوں صرف اور صرف اللہ کی ان حدوں کو تجاوز کرتے ہوئے، حدوں سے آگے بڑھتے ہوئے زندگیوں کے اندر یہ معاملات کرتے ہیں، پھر یہ لوگ ذلیل ہوتے ہیں دنیا کے اندر، اولاد پوچھتی نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، جو احکامات اللہ رب العزت نے دیے ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی پارے کی آخری آیت مبارکہ، اس پہ تھوڑی سی بات کر کے بات کو مکمل کرتے ہیں۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ان رشتوں کا جو ہے تذکرہ کیا ہے، حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخی و بنات الاختی، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، یعنی یہ سات رشتے اللہ رب العزت نے جو نسبی رشتے ہیں وہ بیان فرمائے کہ یہ تمہارے لیے حرام ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور اسی طرح 7 رشتے ہی رضائی اللہ رب العزت نے بیان کیے۔ رضائی ماں بھی بن جاتی ہے، جس کا انسان نے دودھ پیا ہے وہ بھی ماں بن چکی ہے، اب اس کی بیٹی ہے، بہنیں ہیں، پھوپھیاں ہیں، خالائیں ہیں، یعنی وہ سارے رشتے جو نسبی ہیں وہ رضاعت کے اندر جا کر کے بھی حرام ہو جاتے ہیں، ان سے بھی انسان کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرے نمبر پہ یہاں پہ اللہ نے جو ذکر کیا ہے وہ سسرالی رشتے ہیں۔ آیت کی تفسیر میں نہیں گیا، صرف اختصار کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ وہ سسرالی رشتے ہیں، سسرالی جس کے ساتھ تیرا نکاح ہوا ہے، اس کی والدہ ہے، وہ بھی تیری ماں بن چکی ہے، وہ بھی کیا بن چکی ہے؟ ماں بن چکی ہے، اب اس سے بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی انداز کے اندر وہاں پہ جو جس کے ساتھ تو نے نکاح کیا ہے، اس تیری بیوی کی پہلے سے بھی اولاد ہو سکتی ہے، اس کی بیٹیاں ہو سکتی ہیں، اس کے ساتھ بھی تیرا نکاح نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح 2 بہنوں کو اکٹھا کرنا، اب یہ دیکھیں کچھ رشتے ہوتے ہیں محرم رشتے اور غیر محرم۔ محرم رشتے یہی جو اس آیت مبارکہ کے اندر آئے ہیں، ان سے پردہ بھی نہیں ہے اور ان سے نکاح بھی نہیں ہے۔ جن سے انسان کا نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے۔ اب یہ دیکھیں، تیری بیوی ہے، اس کی بہن کے ساتھ تو نکاح نہیں کر سکتا، بیوی کی بہن کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ آج تو کہا جاتا ہے نا، سالی آدھی گھر والی، یہ بڑا غلط جملہ ہے، بہت گندا جملہ ہے۔ انسان اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، لیکن جس سے انسان نکاح نہیں کر سکتا وہ محرم رشتہ ہوتا ہے، اس سے پردہ نہیں ہے۔ لیکن یہ غیر محرم رشتہ ہے۔ کچھ محرم رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے انسان ہمیشہ ہمیشہ نکاح نہیں کر سکتا، اور کچھ محرم رشتے ایسے ہوتے ہیں جو وقتی طور پر، جس طرح کہ پھوپھی اور بانجی کو اکٹھا نکاح میں نہیں کیا جا سکتا، جب ایک فوت ہو جائے دوسری کا انسان نکاح کر سکتا ہے۔ اسی طرح تیری بیوی ہے، تیرے پاس موجود ہے، اس کی بہن سے تو نکاح نہیں کر سکتا، لیکن ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ تیرے لیے حرام نہیں ہے، عارضی طور پہ حرام ہے۔ اب اس سے پردہ ہے، کیونکہ وہ عارضی حرام ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہے۔ تیری بیوی فوت ہو جاتی ہے یا کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو اسے طلاق دے دیتا ہے، زندگی کے اندر دوبارہ اس خاندان میں تو نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی بیوی کی بہن سے، جب تک وہ بیوی تیرے پاس بیوی موجود ہے اس وقت تک نہیں کر سکتا تھا۔ اب اگر وہ فوت ہو چکی ہے یا تو نے اس کو طلاق دے دی ہے، اب تو اس سے نکاح کر سکتا ہے۔ اگر ان رشتوں کی تفصیل آپ نے پڑھنی ہو تو اسی 4 پارے کی آخری آیت مبارکہ پڑھی جا سکتی ہے۔ اللہ رب العزت جو ہم نے بیان کیا ہے، جو سنا ہے، اللہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمدللہ۔